نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة انبیاء کی آیت نمبر 105 تا آیت نمبر 112۔ ان آیات میں پہلے تسلی کا مضمون بیان فرمایا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مسئلہ توحید کو بھی بیان فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ کفار اور مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد۔ یہاں پر زبور اور ذکر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام بعض یہ فرماتی ہیں کہ زبور سے مراد یہاں پر آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر اس جملے کا مطلب یہ بنے گا کہ لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد ہم نے یہ بات آسمانی صحائف میں بھی لکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 104 آسمانی صحائف نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 4 تو بڑی کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک، اور باقی 100 چھوٹے صحائف ہیں۔ دوسرے مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد نصیحت ہے اور زبور سے مراد کتاب زبور ہے، جو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو پھر اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور جو آج کل موجود ہے، موجودہ زبور کے اندر بھی یہ آیتیں موجود ہیں کہ شریر لوگ فنا کر دیے جائیں گے اور حلیم اور بردبار لوگ زمین کے وارث ہوں گے، یعنی کہ نیک لوگ ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ تو اب زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس دنیا کی زمین مراد ہے یا جنت کی سرزمین؟ تو بعض مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، جیسا کہ سورۃ زمر میں ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اللہ رب العزت نے ہمیں وراثت میں جنت عطا فرمائی ہے، اس سرزمین میں ہم جہاں رہتے ہیں اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہیں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہاں پر ارض یعنی زمین سے مراد اس دنیا کی زمین ہو سکتی ہے، کہ اس زمین کی وراثت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر بھی پھر 2 قول مفسرین کرام کے نقل کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتی ہیں کہ اس سے عام زمین مراد ہے،
کہ اس سرزمین پر اللہ کے نیک بندے ہی برسر اقتدار ہوں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زمین سے مراد یہاں پر شام اور فلسطین کی مقدس سرزمین ہے، کہ اس سرزمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور یہ نیک لوگ اور نیک بندے کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام اور فلسطین کی سرزمین کی وراثت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سپرد فرما دی، اور پھر عرصہ دراز تک یہ امانت مسلمانوں کے پاس رہی۔ درمیان میں حادثے پیش آتے رہے، صلیبی جنگیں بھی ہوئیں، اور اس طرح 80 سال تک یہ سرزمین غیر مسلموں کے قبضے میں رہی۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے یہ سرزمین مسلمانوں کو واپس ملی۔ اور اس کے بعد عرصہ دراز تک یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا، اور آخر کار بڑی بڑی غیر مسلم حکومتوں کی سازش سے یہ سرزمین یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی، جسے آج اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ اگر اس سے عام زمین مراد لی جائے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی قرآن حکیم میں کر رکھا ہے، سورۃ النور میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے، انہیں اسی طرح زمین کی خلافت عطا کروں گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ اور یہ وعدہ بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں پورا کر دیا، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اس کا پہلا نمونہ ہے۔ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے خلفائے راشدین ہی تھے، اور ان کا دور خلافت 30 برس تک قائم رہا، اور مسلمانوں کی جو ترقی ہوتی رہی اور جو عروج حاصل رہا دنیا میں وہ تقریباً 650 سال تک رہا۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور اعمال میں کمی آنے لگی، اور وہ خلافت جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو آگے چلایا تھا، اس انداز سے خلافت چلانے والے باقی نہ رہے، اور مسلمان جو حکمران آتے گئے ان میں آرام طلبی پیدا ہوئی، عیاشی پیدا ہوئی، تو پھر اس کی وجہ سے ہم انحطاط کا شکار ہوئے، اور ہمارا عروج زوال میں بدلتا چلا گیا، اور ہماری ترقی تنزلی میں بدل گئی، اور آج تک ہم مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آخر میں قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر دنیا میں مسلمانوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو قرآن پاک کی اس پیشن گوئی کے مطابق مسلمان عرصہ دراز تک اس سرزمین کے وارث رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت ہے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے قرآن پاک کا پیش کردہ پروگرام ہی کافی ہے، انہیں کسی اور دستور کی، نظام کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس پروگرام کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل ڈھال لیں گے تو یقیناً مراد کو پہنچیں گے اور کامیاب و کامران ہوں گے۔ فرماتے ہیں لبلاغا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے عبادت گزار انسان یقیناً اپنے مطلب یا مراد کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، اس لحاظ سے آپ نبی رحمت ہیں، چنانچہ آپ کا نام نبی الرحمہ اور نبی الملحمہ بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر بے انتہا رحمت فرمائی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے تو باعث رحمت ہیں آپ، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں جبکہ ان کے خلاف تو جہاد بھی کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت سے پوری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص از خود اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے روشنی اور حرارت سے محروم ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ سورج کی خدمات تو ہر ایک کے لیے یکساں طور پہ ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، اور اب نافرمان اگر خود اس سے مستفید نہیں ہوتے تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام رحمت نہیں ہیں، بلکہ نبوت مطلقاً رحمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں اور جہنم سے بچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور لوگوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو پتنگے اور دوسرے آگ پر فریفتہ ہونے والے جانور آ کر اس میں گرنے لگے۔ ایک شخص آیا اور وہ ان کو روکنے لگا، مگر وہ اس پر غالب آ گئے اور زبردستی آگ میں گھسنے لگے۔ بس میں نے بھی تمہاری کمریں پکڑ کر آگ سے بچانا شروع کیا، مگر تم زبردستی اس میں گھسے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی تو رحمت ہیں، مگر بدنصیب ہیں وہ جو رحمت سے فیض یاب ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس وہی خود ہی قصوروار ہیں۔ آفتاب نبوت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بے مثال کتاب قرآن حکیم سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دنیا کی کسی دوسری تہذیب میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے وہ نقطہ توحید بیان فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد ہے۔ فرمایا قل انما یوحی الی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے، اس کی توحید کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ اصول اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیم سے دنیا کو نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت توحید کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا، توحید کے پیاسوں کو توحید کا کہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو توحید کی کرن پھوٹی، آپ کی تعلیم سے ہی توحید کے پودے کی آبیاری ہوئی، اور اس طرح توحید اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما بردار بننے کے لیے تیار ہو؟ مطلب یہ کہ توحید و رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر لو۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، دین حق کو اختیار نہ کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تم کو برابر سرابر خبردار کر دیا ہے، یعنی نیک و بد سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اچھے اور برے راستے کی نشاندہی کر دی ہے، اب جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ فرمایا میں نے تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دی ہے، اب جزا اور سزا کب واقع ہوگی؟ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ تمہاری پکار کر کی جانے والی بات کو بھی جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس چیز کو بھی وہ پروردگار جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ اپنی حکمت اور مصلحت کو بھی وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کب دنیا کے اختتام کا وقت ہوگا اور کب وہ گھڑی آئے گی جب سب کے اعمال کو تولا اور دیکھا جائے گا۔
فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور شاید یہ ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہو، مگر بالآخر قیامت برپا ہو کر رہے گی اور سب کو اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دی، جیسا کہ پہلے نبی پیش کرتے رہے ہیں، قال رب احکم بالحق، اور دیگر انبیاء نے بھی یہی کہا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ہم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے مگر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے ہمارے رب اب آپ ہی فیصلہ فرما دیے ہمارے درمیان۔ تو فرمایا ہم اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، کیونکہ وہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارے پروردگار رحمان ہیں، بے حد مہربانی کرنے والے ہیں ان بیہودہ باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو۔ تم لوگ حق و صداقت، اللہ کے نبی اور اللہ کی توحید کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہو، ہم اس کے خلاف اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہی پروردگار ہی تم سے انتقام لیں گے۔ سورۃ انبیاء بفضل اللہ تعالی و بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الحج کا آغاز ہوگا کل سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی خدمت کا کام ہم سے لیتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔